إنني في بطنها. خواتین ٹائم میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. خواتین ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں عظمیٰ زیدی کے ساتھ، اور بریک پر جانے سے پہلے پروفیسر جہاں آرا لطفی صاحبہ سے گفتگو ہو رہی تھی حق تلفی سے متعلق اور حق تلفی کی ڈیفینیشن سے متعلق، اور پروفیسر صاحبہ آپ سورہ نساء کی آیات کا حوالہ دے رہی تھی، ہم وہیں سے گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے کہ کن کن کے حقوق ہیں تمہارے اوپر. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا لِلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. بڑی یعنی آیت جو ہے بڑی زبردست ہے، اور ان دو آیات کے اندر گویا کہ سب چیزیں سمٹ کر آ گئی ہیں کہ تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. ایک بات، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اس میں سلوک کرو. دوسری بات، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ. تیسری بات، اور پڑوسی رشتہ داروں سے، اجنبی ہمسائے سے، رشتہ دار جو ہمسائے ہوں اور اجنبی ہمسائے ہوں جو رشتہ دار نہ ہوں، اور جو ہمارے ساتھ مختلف کاموں میں ہوتے ہیں جگہ جگہ، یہاں تک کہ اگر ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی حقوق ہیں. جی، اور کوئی مسافر ہے وہ آئے ہے، اس کے بھی حقوق ہیں. ان لونڈی غلاموں سے، یعنی ان لوگوں سے کہ جو تمہارے قبضے میں ہوں، یعنی جو ہمارے دستے نگر ہیں. سوچئے کہ ان کے لیے بھی حقوق بیان کیے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ان کے فرائض ہیں ہمارے لیے. دیکھیے ذرا، ان کے بھی حقوق ہیں. اور ان سب سے احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے تئیں بڑا مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنے کا، بخل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں. اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل میں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. حق تلفی کیا ہے؟ حق تلفی اسی طریقے سے ہوتی ہے نا کہ اپنے مال کو چھپانا. صحیح ہے نا، جو اپنی استطاعت ہے اس کو چھپانا تاکہ وہ دوسروں کو دینا نہ پڑے یا دوسروں کے لیے کوئی کام نہ کرنا پڑے. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے، یعنی ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے جو نعمتوں کا کفر کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے. اب دیکھیے کہ یہ پڑھنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دیا. آخری نقطہ یہی ہے کہ جو حق تلفی کرے گا، یہ جن کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا نہیں کرے گا، ان کی پامالی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر، یہ بات بار بار احادیث مبارکہ میں بھی اس کی وضاحتیں ہوئی ہیں کہ دنیا میں بھی وہ دیکھ لے گا، اور دنیا میں دیکھنے کے بعد بس نہیں ہوگا، آخرت میں بھی اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اب پروفیسر صاحبہ، اب یہیں سے ہم ان چیزوں کو کھولتے ہوئے چلتے ہیں اسی خوبصورت آیت سے، جہاں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حقوق کا ذکر، حقوق اللہ، اور پھر حقوق العباد کی جو درجہ بندی ہے یہاں پر، والدین، اور ان کے بعد عزیز رشتہ دار، ان کے بعد پڑوسی، پھر پڑوسی رشتہ دار، پھر اجنبی پڑوسی، پھر ہمسایہ اور ساتھ سفر کرنے والا. ہم اگر حقوق اللہ سے بات شروع کریں تو یہاں پر حقوق اللہ کی نعوذ باللہ کو انسان حق تلفی کیسے کر سکتا؟ عظمیٰ، یہ بہت ہی واقعی سمجھنے والی بات ہے، اور آپ نے اتنا اچھا سوال کیا. جواب تو گویا آپ کے سوال میں موجود ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کوئی حق نہیں ادا کرے گا جو کہ اس کا، جو ہمارا مالک ہے. اب دیکھیے کائنات کا مالک ہے، ہماری ہر سانس کا مالک ہے، تو دیکھیے کہ پھر ہم کس کا حق ادا کریں. سب سے پہلے حقوق اللہ آتے ہیں کہ اللہ کا حق سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذات میں کسی کو شریک نہ بنائے، شرک نہ کیا جائے. اس کے بعد یعنی شرک ہوگا تو گویا اللہ کی حق تلفی ہے. اس کے بعد اس کی عبادت اسی کی جائے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، اور ہم پر حق یہ ہے کہ سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہم جاری و ساری رکھیں. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور ان کی سنت پر چلنے کی کوشش کریں، جتنی حد تک مقدور کوشش ہو سکتی ہے وہ کریں. اس کے بعد ہی نہیں، قرآن کریم میں دیکھیں نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایسے ہی تو نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو تم میں ذمہ داران لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو، جو تم سے بڑے ہیں ان کی اطاعت کرو. پورا ایک شیڈول، ایک فارمولہ ہمارے سامنے موجود ہے
یعنی صرف 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے تو ساری زندگی کے معمولات اس میں سمٹ کر آ گئے ہیں. اس کے بعد دیکھیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. مربوط ہے یہ. مربوط اس کے بعد دیکھیے کہ ہمارے پاس قرآن اللہ کی کتاب, ہمارا نظام حیات جو ہے, تو اس کے ہمارے پر حقوق ہیں پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا, آگے پہنچانا. یہ بھی اس کا حق یہ ہے, دیکھیے یہ عمل قرآن کرنا اور کے آگے حقوق پہنچانا. جی قرآن کے پہنچانا بھی حقوق حقوق میں ہیں. سے ہم تو آغاز یہیں سے کرتے ہیں نا کہ ہم ان بنیادی چیزوں کا, قرآن جو ہے اب دیکھیں ماہ رمضان آ رہا ہے, یہ قرآن کا مہینہ ہے, اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کی حق تلفی جو ہم سے ہوتی ہے ہم اس کا ازالہ کرنے کا عزم کریں اور کوشش کریں کہ ہم اس کے حقوق کی ادائیگی کریں. اس میں آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل قرآن کو تکیہ نہ بنا لو. تکیے کا مطلب ہے کہ اس کو صرف اپنے آرام اور سہولت کی چیز نہ بنا لو. اب دیکھیے نا کہ لکھ کر اور گھول کر پی لینا, ورقوں سے ہوا لینا, یا اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس موقع پہ تھوڑا سا پڑھ لینا. آپ دیکھیں نا یہ ساری چیزیں ہیں, یا ان کو لکھ کر اپنے باندھ لینا, یعنی پڑھنا نہیں, اس پر عمل نہیں کرنا, صرف اس کو کافی سمجھ لینا. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو معجزات ہیں جو چلتے ہیں ساتھ ساتھ, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے پھر آ جاتے ہیں والدین کے حقوق ہیں, پھر آ جاتے ہیں حقوق زوجین ہیں, پھر آپ دیکھیں اولاد کے حقوق ہیں, ان کی بہترین تربیت کرنا ان کا حق ہے ہم پر. پروفیسر صاحبہ حقوق العباد ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, پڑوسیوں کے ہیں, اور یہاں تک کہ ہمارے دین نے مزدوروں کے اور کارکنوں کے اور سارے لوگوں کے, یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق. یعنی یہ ایسا مکمل دین جس میں آپ کے صرف جو آپ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, یعنی ہر آدمی کا, جیسے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جبریل امین نے مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید یہ وراثت میں بھی حقدار. تو آپ یہ سوچیے کہ کیسا دین ہے کہ اس میں ایک پڑوسی کے لیے آج ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری جانب سے کوئی کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے جس سے اس کو زد پہنچتی ہے, اور ہم نکل جاتے ہیں. ہم ماڈرن آدمی تو آج کل یہ سمجھتا ہے کہ جس کا اطراف سے کوئی تعلق نہ ہو وہ دنیا سے لا تعلق ہو کے بیٹھا رہے, اور نہ وہ اپنے حقوق سمجھتا ہے نہ فرائض سمجھتا ہے. یہ ایک ماڈرن آدمی ہونے کی نشانی ہے. پروفیسر صاحبہ بریک سے آنے کے بعد اب ہم انشاءاللہ تعالی حقوق العباد پر گفتگو کریں گے کہ والدین کی حق تلفی کیا چیز ہے, زوجین کی حق تلفی کیا چیز ہے, اولاد کی حق تلفی کیا چیز ہے. اس پر مزید کلام ہوگا لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا